فوجی اعتبار سے غیر ضروری جوہری بم دھماکے امریکہ نے کیوں کیے؟ اس سوال کا جواب بتاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ٹرومن کی اس بے ایمانہ کارروائی کو ظلم قرار دیتے ہوئے جائزہ لیں۔ ٹھیک اتنا بڑا ظلم جتنا کسی بھی ظالم نے کسی مظلوم قوم پر کیا ہو، جیسے نسلی تعصب کی بنیاد پر خون خرابہ کروانا۔ لیکن تشنیگی ہے کہ آخر جاپان نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ امریکہ کو اس کے 2 شہروں کی معصوم آبادی کو سرے سے ملیامیٹ یا جسمانی معذوری کو روا رکھنا پڑا؟ اصلاً اس کا راز امریکی حکمران طبقے کے سامراجی عزائم میں مضمر تھا۔ امریکی رہنماؤں، سیاسی ماہرین، مورخوں، صحافیوں اور دانشوروں کا ماننا تھا کہ جرمنی اور جاپان کی فسطائیت کے خاتمے کے بعد ساری دنیا میں امریکی صدی کا آغاز ہو جائے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ عالمی سامراجیت کے کھلاڑیوں برطانیہ اور فرانس کا دیوالیہ نکل چکا ہوگا اور روس بے مثال تباہی و بربادی کے باعث اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ ان کے ایسے خیالات کی مادی بنیاد یہ تھی کہ جنگ عظیم دوئم میں امریکی صنعتی پیداوار میں 2.5 گنا اضافہ ہوا تھا۔ 1945 میں سرمایہ دار دنیا کی صنعتی پیداوار میں امریکی صنعتی تناسب 60% سے زیادہ اور برآمدی تجارت کا حجم 33% تھا۔ سرمایہ دار دنیا کے تجارتی بحری جہازوں میں امریکی بحریہ تجارت کا تناسب 50% سے زائد تھا۔ اس کے پاس سونے کے ذخائر باقی تمام سرمایہ دارانہ قوتوں سے 3 گنا زائد تھے۔ چنانچہ 4 دانگ عالم امریکی تنتنا بجے گا اور کوئی طاقت امریکی بالادستی کو چیلنج نہیں کر سکے گی والی سوچ اس مادی بنیاد پر کھڑی تھی، مگر نتائج حسب توقع نہیں نکلے۔ 8 مئی 1945 جرمن کمانڈر کیٹل نے سوویت کمانڈر زوکوف کے سامنے جب ہتھیار ڈالے تو یورپ کا نقشہ امریکی اندازوں کے مخالف نکلا۔ اگرچہ جنگ کے دوران روس میں بے تحاشا تباہی ہوئی تھی، یعنی 70 لاکھ لوگ مارے گئے، 70,000 قصبات اور دیہات ملیامیٹ ہوئے، 60 لاکھ عمارتوں اور مکانات کا نام و نشان مٹ گیا، 90,000 اجتماعی کھیت کھلیان ختم ہو گئے اور مجموعی طور پر 33% پیداواری صلاحیت ختم ہو گئی، مگر جنگ سے پہلے کے سوویت یونین سے موجود سوویت یونین زیادہ طاقتور تھا۔ ہٹلر نے 1939 میں جنگ کا آغاز کیا تھا، تب سوویت یونین اور منگولیا میں اشتراکیت کا غلبہ تھا، مگر مئی 1945 تک 7 یورپی ممالک پولینڈ، چیکوسلواکیا، یوگوسلواکیا، بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ اور البانیہ اشتراکی نظام کے زیر تسلط آ گئے۔ جرمنی کے مشرقی علاقے کا اکثریتی حصہ اشتراکی قبضے میں تھا۔ مغربی یورپ کے عوام بھی جنگ میں روسی کردار کے معترف ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فسطائیت کی تاب کوئی قوت نہیں لا سکی، مگر روس نے کامیاب مزاحمت کی۔ اس کا اثر اطالیہ اور فرانس پر بہت گہرا ہوا۔ تمام ایشیا میں آزادی کی تحریک اپنی کامیابی کو پہنچ رہی تھی۔ چینی کمیونسٹ پارٹی نے 10 کروڑ آبادی پر قابو کر لیا تھا۔ امریکی سامراجی عزائم خاک میں ملتے نظر آ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے جوہری بم بنانے میں تیزی کر دی۔ جیسے ان کے پاس جوہری قوت آ گئی، اس نے بلا دریغ وقت و مصلحت کا لحاظ رکھے بغیر پوری قوت سے شکست خوردہ جاپان پر آزما دی۔ 9 اگست 1945 کی تقریر میں ٹرومن ریڈیو تقریر میں کہتا ہے، ہم اس جنگ میں دنیا کی سب سے طاقتور قوم بلکہ شاید تاریخ کی سب سے طاقتور قوم بن کر ابھرے ہیں۔